اور سورۃ الانعام کا موضوع تقریباً ایک ہی ہے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ باقی فرق ہی ہے، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے کفر کو بیان کیا، اور سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل عقلیہ زیادہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اندھیروں کو بنایا اور اجالے کو بنایا۔ وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے، خفیہ باتوں کو بھی وہی جانتا ہے اور اعلانیہ باتوں کو بھی وہی جانتا ہے۔ کفار کی طرف سے اعتراض یہ ہے قرآن کریم اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ اس کا جواب دیا، اگر ہم قرآن مجید ورقوں میں، صحیفے میں نازل کرتے، پھر بھی ان لوگوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا تھا اور کہنا تھا یہ کوئی جادو ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر فرشتہ ہوتا تو اصلی صورت میں آتا تو تم دیکھ کر ہی ڈرتے، اور اگر انسانی صورت میں آتا تو پھر تم اعتراض کرتے۔ اس لیے اعتراض چھوڑو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کرو۔ آپ کی دعوت پہ غور کرو، آپ کی دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ تکلیف تمہیں ذرا سی بھی پہنچ جائے، اللہ کے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، تو پھر الہ بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ تانے دیتے، کبھی شاعر کہتے نعوذ باللہ، کبھی مجنون کہتے، جتنے منہ اتنی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے ان باتوں پر دکھ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر دی، لیکن اس مقام پر جو اللہ نے تسلی دی ہے وہ بڑی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے میرے حبیب ہم جانتے ہیں ان کی باتیں آپ کو غمناک کرتی ہیں، دکھی کرتے ہیں، لیکن میرے حبیب سنیے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ مطلب اللہ یہ فرما رہے ہیں میرے حبیب یہ تیرے دشمن نہیں ہے، یہ میرے دشمن ہے۔ جو آپ کو جھٹلاتا ہے وہ آپ کا نہیں بلکہ میرا ہی دشمن ہے۔ کبھی کیا معجزے اور کبھی کیا معجزے مانگتے ہیں، فرمایا معجزات جو ہم نے دینے تھے دے دیے، ان کو بولو ماننا ہے تو مانو، ورنہ نہ مانو، نقصان تمہارا اپنا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ ان کا ایک مطالبہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غریب اور فقیر قسم کے صحابہ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ ان کو اٹھا دیں، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم ان فقیروں کے ساتھ بیٹھیں؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے محبوب جو صبح و شام رب کی پکار کرنے والے ہیں نا، ان فقیروں کو کبھی اپنی محفل سے نہ اٹھانا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان کو اٹھایا تو میں خفا ہو جاؤں گا، بلکہ میں کہتا ہوں اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب یہ ایمان والے میرے محبوب تیرے پاس آئے نا، ان کو میری طرف سے سلام پیش کر دیا کر۔ پھر انہوں نے کہا اچھا جی، پھر ایک اور مطالبہ ہمارا، مطالبہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ لات منات عزا حبل وغیرہ وغیرہ ان کی عبادت کرنی چاہیے، آپ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اکیلے اللہ کی کرنی چاہیے۔ جھگڑا ختم کرتے ہیں، ایک آدھ دن آپ ان کی کر لیا کریں اور باقی سارے دن ہم بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ جواب آیا، قل، آپ فرما دیجئے، انی نہیت، مجھے تو منع کیا میرے اللہ نے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروں، اس لیے یہ تمہاری خواہشات ہیں، تم ایک دن کی بات کرتے ہو، میں ایک لمحہ بھی رب کے علاوہ کسی کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا، اچھا جی اگر آپ کسی بات پہ ہماری پہ سنا نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں عذاب لے آؤ، نعوذ باللہ، عذاب لے آؤ اور ہمیں تباہ کرو، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے میرے حبیب، لو ان عندی ما تستعجلون بی، عذاب میری مٹھی میں نہیں، عذاب تو اللہ نے دینا ہے،
اگر رب چاہے تو آج ہی عذاب دے، نہ چاہے تو جب چاہے دے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں آج دے دیتا۔ میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ عذاب دینے والا میں ہوں؟ میں تو کہتا ہوں عذاب اللہ دینے والا ہے، تم اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اچھا جی عذاب کب آئے گا؟ فرمایا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ درخت سے ایک پتا جب گرتا ہے وہ جتنی کروٹیں لیتا ہے، دانا زمین کی تاریکیوں میں جاتا ہے، یہ سب میرے رب کے علم میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اگر یوں بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کو دلیل نقلی سے سمجھاؤ۔ دلیل نقلی ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ جس گھرانے میں ہے وہ بھی بت بنانے والا بھی اور بتوں کی عبادت کرنے والا بھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، میں نے اپنے باپ کو بات سمجھائی کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ بت بنا کے پوج رہے ہو۔ قوم کو دیکھا سورج کے آگے، چاند کے آگے، ستاروں کے آگے جھک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے۔ جب ڈوب گئے تو فرمایا یہ تو ڈیوٹی کرنے آئے تھے چلے گئے، رب تو کوئی اور ہے۔ چاند کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے، فرمایا نہیں یہ بھی تو غروب ہو گیا۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے، نہیں یہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے میری قوم کے لوگوں، نہ میں سورج کے آگے جھکوں، نہ میں چاند کے آگے جھکوں، نہ میں ستاروں کے آگے جھکوں، نہ لکڑی اور پتھر کے تراشے ہوئے کسی بت کے آگے جھکوں، بلکہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکا لیا ہے فطر السماوات والارض، جو آسمانوں کو بھی بنانے والا ہے، زمین کو بھی بنانے والا ہے، اور میں ایسا جھکا ہوں کہ یکسو ہونے والا، حنیف ہونے والا، وما انا من المشرکین، اور میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق۔ اللہ کہتے ہیں تم کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس طرح موحد ہو جاؤ نا جیسے ابراہیم علیہ السلام موحد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کے نام لیے، 18واں نام ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا، اور 17 انبیاء کے اور نام لیے۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے جی؟ 18۔ اس کے بعد سارے انبیاء کا اجمالی ذکر کیا، فرمایا کچھ ان کے بڑے تھے، کچھ ان سے چھوٹے اور کچھ ان کے ہم اثر۔ 18 انبیاء کے نام لیے، باقیوں کا اجمالی ذکر کر کے ایک بات سمجھائی، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تم کہتے ہو ہم شرک کرتے رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ میرے برگزیدہ انبیاء وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیتے۔ یہ اللہ نے بات سمجھانے کے لیے فرمائی ہے۔ جیسے ایک آدمی قانون بیان کرے اور کہا بھی آج کے بعد جس نے کوئی ناحق ظلم کیا اس کو لٹکایا جائے گا چوک میں، میں نے بھی کیا تو مجھے بھی لٹکایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کرے گا، یہ قانون کی پختگی کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ انبیاء تو سارے آئے شرک کو مٹانے کے لیے ہیں، لیکن میرا اللہ اپنے قانون کی پختگی کو بیان کر کے سمجھا رہا ہے۔ یہ اتنا پختہ قانون ہے کہ میں اور تو چھوڑو اپنے نبیوں کی مثال دیتا ہوں کہ شرک ان کو بھی معاف نہیں ہے، تمہیں کس نے معاف کیا ہے کہ تم شرک کرتے رہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل دی ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں، توجہ ایسا حضرات کیجیے، کیا فرمایا جی؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی اللہ کی توحید؟ اللہ تعالیٰ ہی اناج کو پھاڑ کے پودے نکالنے والا ہے، گٹھلیوں کو پھاڑ کے اس سے درخت نکالنے والا ہے۔ خالق یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے نا، اسے چھوڑ کر تم کہاں بھٹکتے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ نے فرمایا فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، رات کے تاریکیوں سے اجالے کو لے کر آنے والا کون ہے؟ جعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا،
رات کو تم سکون کی نیند سوتے ہو، رات بنانے والا کون ہے؟ سورج اور چاند کو چمکانے والا کون ہے؟ ستاروں کو چمکانے والا کون ہے؟ تمہیں ایک جان سے پیدا کر کے پوری دنیا میں پھیلانے والا کون ہے؟ بارشوں کو برسانے والا کون ہے؟ پھر پھل پھول نکالنے والا کون ہے؟ دیکھو ذرا انگوروں کے باغ، کھجوروں کے باغ کو دیکھو، لٹکتے ہوئے خوشوں کو دیکھو، زیتون اور انار کو دیکھو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، جب پھل لگ رہا ہوتا ہے تب کتنا کچا اور بدمزہ ہوتا ہے، جب پک جاتا ہے کتنی لذتیں تمہارا رب اس کے اندر ڈال دیا کرتا ہے۔ فرما ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والے ان چیزوں میں غور کرتے ہیں اور ہر چیز میں اپنے اللہ کی قدرت کو پہچان لیا کرتے ہیں۔ آگے اللہ شکوہ کرتے ہیں، فرمایا شکوہ تو یہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ کی بیٹی ہے، اللہ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ شریکوں سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی دلچسپ بات یہاں فرماتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، ان سے پوچھو اللہ کی بیوی ہے، کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جب بیوی نہیں ہے تو اولاد بے وقوفوں کہاں سے آ گئی؟ کوئی بات عقل والی کرو، کیوں خواہ مخواہ جھوٹ بولتے اور وہ بھی اپنے اللہ کے بارے میں بولتے؟ اچھا اس کے بعد آگے اللہ نے ایک بڑی پیاری بات سمجھائی ہم سب کو۔ اللہ فرماتے ہیں شرک کی تردید کرو، میری توحید کو بیان کرو، لیکن کسی کے جھوٹے معبود کو بھی گالی نہ دو۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تم اس کے جھوٹے معبود کو گالی دو گے نا، وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دے گا، اس لیے گالی نہیں دینا۔ اس کی آیت کے بعد ایک حدیث بھی سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے جو اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دے۔ یا رسول اللہ، اپنی ماں اور اپنے باپ کو کون گالی دے گا؟ میں جو کسی کی ماں باپ کو گالی دے گا نا، وہ پلٹ کے آگے اس کی ماں باپ کو گالی دے گا، تو یہ خود گویا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوا رہا ہے۔ تو کسی کے معبود کو برا کہو گے وہ تمہارے معبود کو کہے گا، تم کسی کے ماں باپ کو برا کہو گے وہ تمہارے ماں باپ کو برا کہے گا جی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ علت اور حرمت کا مسئلہ تھا، آخر میں وہ بیان کیا، فرمایا اس کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بغیر ذبح کے، بغیر بسم اللہ کے ذبح کر دیا جائے، اس کا کھانا کیا ہے بولو؟ مولوی صاحب تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے نا، تو لوگ اٹھ کے جا رہے تھے، بعض دفعہ پروگرام بہت لمبے ہو جاتے ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں۔ اب اس مولوی صاحب نے کہا یار میری تقریر کو نہیں سنیں گے، اس نے فوراً مائک لیا، اس نے کہا بھائی لوگوں واپس آ جاؤ، میں نے آج آپ کو نا قرآن سے یہ بات سمجھانی ہے کہ بکرا حرام ہے۔ بکرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بکرا حرام ہے، تو کہا ہاں بالکل، لیکن میں بیان کے آخر میں بتاؤں گا، فی الحال بیٹھ جاؤ۔ ارے بیٹھ کے بھیا رہے کہ چل نمی گالے سن کے جائیے۔ تقریر انہوں نے کر لی اپنی گھنٹہ، جب ختم کر کے جانے لگے استاد جی بکرے والی گال نہیں کی تھی نے، اور میں ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس بکرے پہ بسم اللہ نہ پڑی جائے یوں ذبح کر جائے وہ حرام ہے۔ سمجھ آئیے، جس بکرے پہ بسم اللہ نہ پڑی جائے یوں ہی ذبح کر دیا جائے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو نہ کھایا کرو۔ یہی بات ہی، اور کوئی نیا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات تو واقعی ٹھیک ہے، جس بکرے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، بغیر بسم اللہ کے ذبح کر دی جائے، اس کو کھانا ٹھیک نہیں ہے جی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی عادت بیان کی، فرماتے ہیں عجیب لوگ ہیں، فصلیں اگانے والا کون ہے؟ زور سے بولو جی۔ جانوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فصل میں نے دی ہے، نیازیں غیروں کے نام پہ دیتے ہیں، جانور میں نے پیدا کیے ہیں، ان کے دودھ غیروں کے نام پہ دیتے ہیں، گوشت کسی اور کے نام پہ دیتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی پھر کون ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا یہ فصلیں میں نے اگائی ہیں نا، تو آتو حقہ یوم حصادہ، جب فصلوں کو اتارو اور کاٹو اللہ کا حصہ دیا کرو، یعنی عشر دیا کرو۔ فصلیں گھر میں لے آتے ہو، عشر کھا جاتے ہو، اللہ کا حصہ تمہیں بھول جاتا ہے، اللہ کا حصہ دیا کرو۔ اس کے علاوہ کسی کے نام پہ ایک دانہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہو جائے گا ما اہل بھی لغیر اللہ، اور وہ جائز نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں
بہت اہم عنوان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی یہ چاہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ پڑھنا چاہتا ہوں تو اسے چاہیے سورہ انعام کی ان آیتوں کو پڑھے جی۔ سنیے مختصر الفاظ میں، وَمَا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ، یہ جو قل ہے نا، قل، کہہ دے، اس کا ایک شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے محبوب سے، کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے، قل کہہ کر اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے۔ بات تو اللہ کی ہے نا، اللہ کہتے میرے محبوب تو کہہ دے، قل تو فرما دے میرے محبوب، تعالو آ جاؤ دنیا والو، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ اپنی طرف سے حرام نہ بناؤ، آؤ وہ چیزیں سنو جو اللہ نے حرام کی ہے۔ اللہ تشرکو بھی شیئا، شرک اللہ نے حرام کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ نے حرام کیا ہے، اولاد کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے، بے حیائی کو اللہ نے حرام کیا ہے، ناحق قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے، یتیم کا مال کھانے کو اللہ نے حرام کیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے، جھوٹی گواہی کو اللہ نے حرام کیا ہے، رب کے وعدے کے ساتھ بے وفائی کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی وہ راستہ ہے جس راہ پہ چلنے کا تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتا ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ محمد کریم کی راہ کو چھوڑ کر اور راستے پر چلنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سورت کے آخر میں جناب 3 اعلان کروائے، کتنے اعلان بولو جی؟ پہلا اعلان جی، اور یہ آج کے سبق کے آخری 3 اعلان ہیں۔ پہلا اعلان، قل آپ فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم پر، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ سچا دین ہے، سیدھا راستہ ہے، ملت ابراہیمی ہے، وما کان من المشرکین، اور اس سیدھے راستے میں شرک کی کوئی گنجائش۔ یہ پہلا اعلان ہے۔ دوسرا اعلان، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت للہ، ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول درجے کا فرما بردار ہوں۔ تیسرا اور آخری اعلان، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہہ دے میرے محبوب کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب بناؤں، حالانکہ وہ رب کل شیء، ہر شے کا پالنے والا کون ہے؟ رب کے ہوتے ہوئے بولا میں کسی اور کو رب کیسے بنا لوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اس عقیدے پر پختگی نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔